بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو بیسٹ اسٹوری چینل۔ شروع کرتے ہیں آج سفینہ عرفات فاطمہ کا ایک افسانہ جس کا نام ہے آخری مسڈ کال۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ میں کمرے کے گوشے میں دیوار سے ٹیک لگائے ایک خوبصورت افسانے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ سرد سے میری جانب آئے اور رسالہ چھین لیا۔ مجھے سخت ناگوار گزرا، لیکن بزرگوں کا لحاظ بھی تو کرنا پڑتا ہے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے میرے سر پر یوں ہاتھ دھرا کہ میں گرتے گرتے بچ گئی۔ جاؤ چائے لے آؤ۔ انہوں نے مجھ سے چائے طلب کی تو میں حیرت میں پڑ گئی اور خود سے کہا، کتنے عجیب ہے یہ امی کے انکل، کوئی مہمان خود اس طرح چائے کی فرمائش کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، انہیں اس طرح چائے نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ میں نے چائے پیش کی تو انہیں اس میں شکر کی کمی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، کیا تم مجھے شوگر کا مریض سمجھتی ہو؟ ارے نوجوانوں سے کئی بہتر ہے میری صحت۔ آج کل کے نوجوان نہ زیادہ محنت کرتے ہیں، نہ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور نہ ہی ورزش کرتے ہیں، سست مردہ دل۔ ارے مجھے دیکھو، اس عمر میں بھی صحت مند ہوں۔ جاؤ ذرا ماچس لے آؤ۔ اب وہ سگریٹ پینے لگے۔ یکا یک جانے کیا ہوا، اٹھ کھڑے ہوئے اور خدا حافظ کہہ کر اپنی پرانے ماڈل کی اسکوٹر سٹارٹ کی اور چل دیے۔ ان کی اسکوٹر نظر سے اوجھل ہوئی تو میں امی سے کہنے لگی، امی، نانا ابا نے مجھ سے چائے مانگی۔ مہمان اس طرح چائے مانگ کر پیتے ہیں اور وہ خود کو مہمان نہیں سمجھتے۔ اپنائیت اور خلوص کے سبب انہوں نے تمہیں چائے بنانے کے لیے کہا ہوگا۔ امی کا جواب سن کر مجھے ان کا وہ لہجہ یاد آیا۔ ہاں، ان کے انداز میں کتنا اپنا پن تھا، میں نے خود سے کہا۔ وہ دوسری بار ہمارے گھر آئے تو ان کے ساتھ نانی ماں بھی تھی۔ نانا ابا ہر کمرے کا جائزہ لے رہے تھے، کبھی فریج کھول کر دیکھتے، کبھی کچن میں کام کر رہی امی کو کچھ کہہ آتے، کبھی پاندان میں کچھ تلاش کرنے لگتے، تو کبھی سرما تو کبھی عطر کی شیشی ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ان شرارتوں میں مشغول تھے اور نانی ماں انہیں یوں گور رہی تھی جیسے کوئی سرپرست اپنی بچے کو اس وقت گورتا ہے جب وہ مہمانوں کے سامنے شرارت کرتا ہے یا دوسروں کے گھر میں ادب سے نہیں بیٹھتا اور بدتمیز ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ جب نانا ابا کی باتیں ختم ہوتی دکھائی نہ دے تو نانی ماں نے انہیں ٹوک دیا، بکواس بند کرو، کیا چھوٹے بچوں کی طرح حرکتیں کرتے ہو؟ بوڑھے ہو گئے ہو مگر یہ حرکتیں نہیں چھوڑتے۔ بوڑھی تم تو ہو گئی ہو، اس لیے ہر وقت چڑچڑا پن کرتی رہتی ہو۔ نانا ابا کا رد عمل شدید تھا۔ نانی امی اس لیے انہیں ٹوکتی تھی کہ لوگ اس درجے بے تکلفی کو پسند نہیں کرتے، لیکن نانا ابا کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ ان کے تعلق سے کیا سوچتے ہیں۔ سادہ، پرخلوص اور بے تکلف ایسے ہی تھے وہ۔ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد 75 سال کی عمر میں بھی وہ کام کرتے تھے اور ہر دن کسی نہ کسی رشتہ دار سے ملنے ضرور جایا کرتے، حتیٰ کہ اپنے نواسیوں کے سسرال جانے سے بھی نہیں ہچکتاتے۔ رشتہ دار چاہے قریب رہتے ہو یا 20 کلومیٹر دور، ان کے گھر جانا اور خیر و عافیت دریافت کرنا ان کا معمول تھا۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا کہ وہ 15 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے کسی رشتہ دار کے گھر پہنچتے اور کچھ منٹوں بعد رخصت ہو جاتے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ خود غرضی اور مفاد پرستی کے اس دور میں کوئی شخص پیٹرول خرچ کر کے 15 کلومیٹر کا راستہ طے کرے، وہ بھی دور کے رشتہ داروں سے ملنے اور ان کی خیر و عافیت جاننے کے لیے، اور چاہے کیا محض ایک کپ چائے اور پھر چلا جائے۔ ان دنوں وہ اکثر تنہا ہی آنے لگے تھے۔ جب ان سے نانی ماں کی خیریت دریافت کی تو خلاف معمول وہ اداس ہو گئے اور کہنے لگے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس کی، شاید وہ ساتھ چھوڑ دے۔ اور جب نانی ماں سے ان کی 50 سالہ رفاقت ٹوٹ گئی تو ان کا عجب حال تھا۔ اکثر ڈاکٹروں کو کوستے کہ ان لوگوں نے غیر ضروری ٹیسٹ کروا کے اسے مار ڈالا۔ نانی ماں کے بعد وہ بالکل اکیلا تنہا ہو گئے تھے۔
ایک بے قراری سی ان کے تعاقب میں ہوا کرتی۔ اب بھی وہ رشتہ داروں سے ملنے جایا کرتے، ہنستے بولتے لیکن یکطلق اٹھ کر چل دیتے، کسی شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتے کی مانند بے سمت۔ جب طبیعت بوجھل رہنے لگی اور رشتہ داروں کے گھر روزانہ جانا کچھ دشوار ہونے لگا تو اس کا حل بھی نانا ابا نے ڈھونڈ نکالا۔ انہوں نے سیلفون خرید لیا اور قریب و دور کے سبھی رشتہ داروں کے نمبر اس میں محفوظ کر لیے، چاہے فجر ہو کہ عشاء، صبح کے 5 بج رہے ہو یا رات کے 12 بجے، وہ بلا جھجک کے کسی بھی عزیز کو فون کر کے خیریت دریافت کرتے۔ اکثر یوں بھی ہوتا کہ ایک ہی دن میں کئی بار ان کے کال اور مس کال وصول کرتے۔ کبھی رات کے 1 بجے کسی رشتہ دار کا سیل فون بج اٹھتا اور گھبراہٹ میں ریسیو کیا جاتا کہ خدا نخواستہ کچھ ہوا نہ ہو۔ ادھر نانا ابا کہا لگا کر پوچھتے، کیا میاں سو رہے تھے؟ کبھی کبھی ان کا یہ بے وقت فون رشتہ داروں پر گرا بھی گزرتا۔ ویسے تو اکثر وہ خود ہی فون کرتے اور جب فون میں بیلنس ختم ہو جاتا تو مس کال کرتے، اور ان کے مسڈ کال کا کوئی رسپانس نہ دیا جاتا تو خوب ڈانٹتے اور خفگی کا اظہار کرتے، حتیٰ کہ کنجوس کہنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ وہ قلب کے عارضے میں مبتلا تھے، لیکن انہیں ہمیشہ اس بات کا یقین رہا کہ کوئی بیماری ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ ڈاکٹروں کی ہدایتوں پر کان نہیں دھرتے تھے۔ سگریٹ پینا، گاڑی چلانا برابر چلتا رہا، اور جب ایک حادثہ کی صورت میں موت نے اچانک دستک دی تو تب بھی وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ڈاکٹروں کو علاج و معالجہ سے روکتے رہے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ نہیں رہے، یقین ہی نہ آیا۔ ابھی کل ہی تو انہوں نے فون کیا تھا، اپنے عزیزوں سے بات کی تھی، ان کا زندگی سے بھرپور کہا ابھی سامعات سے ٹکرایا ہے، ان کے خلوص کی حدت ابھی سرد نہیں ہوئی ہے، ابھی ان کے بار بار کیے جانے والے کال اور آخری مسڈ کال کا ڈیٹا فون سے محو نہیں ہو پایا تھا، لیکن اپنا خلوص بلا غرض بانٹنے والا وہ شخص رخصت ہو چکا تھا۔ اب بے وقت فون نہیں بجتا، نہ فجر سے پہلے نہ عشاء کے بعد۔ کال اور مسڈ کال کا وہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔